الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے مقدس کلام میں سے ایک آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بطور تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے ایک فرمان مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس آیت و حدیث مبارک کا مختصراً مفہوم مقررہ وقت میں عرض کرنے کی توفیق سے نوازیں، اور کہنے سننے کے بعد جتنی بھی اچھی باتیں آج کی اس مجلس میں ہم کریں اور سنیں ان پر ہمیں آخری دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے حالات اور فضائل پر گفتگو ہوئی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی جامع ہستی ہیں کہ جن کی ذات کے کئی پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے، جن میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور آپ کے فضل و کمال پر پچھلے جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج میں نے چند وجوہات کی وجہ سے یہ مناسب سمجھا ہے کہ اسی موضوع کا اعادہ کر دوں، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمارے اہم غرض اور مقصد ہے ان پر بھی بات کی جا سکے۔ آج 22 رجب المرجب ہے۔ آج کے دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور آج کے دن میں امت کا ایک مخصوص طبقہ در پردہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے پردے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی مناتا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کو دوبارہ زیر بحث لا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس میں تعلقات کی نوعیت پر بھی گفتگو ہو جائے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جو دیگر گوشے ہیں، جیسا کہ آپ کی ولایت ہے اور آپ کی قضا ہے اور آپ کا علم ہے، اس پر بھی جو بحث رہتی ہے وہ بھی کر دی جائے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سبقت اسلام کے بارے میں بات کی تھی کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور عورتوں اور خواتین میں سے سیدہ خدیجہ ام المومنین طیبہ طاہرہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کی شجاعت کے بارے میں بھی گفتگو کی کہ آپ کتنے شجاع تھے، آپ کتنے بہادر تھے، کتنے نڈر اور دلیر تھے، کس قدر زوراور تھے، اللہ کی کتنی مدد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، اور کس موقع پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں میں دوسرے مجاہدین کے ساتھ بہت اور ایک الگ اور نرالے قسم کے جو کارنامے ہیں وہ انجام دیے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زہد رکھنا چاہتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے کس قدر بے رغبت تھے اور دنیا کس قدر ان کو ناپسند تھی۔ اتنے بڑے امیر اور خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ان کا کل اثاثہ کیا تھا، ان کی جناب دنیاوی حیثیت کیسی تھی اور مال و دولت ان کے پاس کس قدر جمع ہوا کرتا تھا۔ ایک واقعہ اس سے متعلق پچھلے جمعے میں نے سنایا تھا کہ ایک فقیر آیا مانگنے والا، تو گھر میں صرف 6 درہم رکھے تھے، تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اپنی والدہ محترمہ سے کہو کہ میں نے جو کل شام کو 6 درہم دیے تھے وہ دے دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ تو جواب آیا کہ وہ تو گھر کی ضروریات کے لیے ہم نے رکھے ہیں، آٹا لینا ہے، آٹا گھر کا نہیں ہے، تو آپ کوئی اور انتظام کر لے، فی الحال وہ پیسے جو ہیں وہ ضرورت کے لیے رکھے ہوئے۔ فرمایا نہیں لاؤ، اللہ رب العالمین اس بندے کا ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتا، اور ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب وہ دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح نہ دے دے۔ تو مال خرچ کیا، اللہ نے 6 کے بدلے میں 60 عطا کر دیا۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا۔ اتنا بڑا خلیفہ ہونے کے باوجود ایک دن دوپہر کے وقت عراق کا گورنر آتا ہے ملنے کے لیے۔ آپ دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی کا ایک پیالہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ آ کر دیکھتا ہے کہ دروازے پر کوئی دربان نہیں ہے، خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں وقت کے، اور کئی بر اعظموں پر حکومت ہے، صرف ایک بر اعظم پر نہیں، کئی بر اعظموں پر حکومت ہے، صرف عرب پر نہیں، افریقہ میں بھی حکومت تھی، عراق، بغداد، شام، حجاز، مصر، یہ سارے علاقے جو تھے زیر تسلط تھے، آپ کی حکومت تھی وہاں پر۔ دیکھا دربان کوئی نہیں ہے، اندر گیا، بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سادہ سے کپڑوں میں بیٹھے ہیں، اور ایک ہی چادر آپ کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ پچھلے جمعے کو اس کا واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں چادر کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھیلی منگوائی۔ جب تھیلی آئی نا تو اس نے یہ سمجھا کہ میری ایمانداری کی وجہ سے اور میری کارکردگی کی وجہ سے شاید علی رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو کر مجھے کوئی بڑا انعام دینا چاہتے ہیں۔ اس نے یہی گمان کیا کہ ابھی سونے کے سکے اس میں سے نکالیں گے، سونے کی اشرفیاں اور دینار نکالیں گے اور مجھے دیں گے کہ میں تمہاری کارکردگی سے بڑا مطمئن ہوں،
تم نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے اور یہ میں خوش ہو کر تمہیں اعزاز عطا کر رہا ہوں، انعام عطا کر رہا ہوں۔ لیکن وہ تو بالکل معاملہ الٹ ہو گیا، دیکھا کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی کھولی اور اس تھیلی میں خشک ٹکڑے ہیں روٹیوں کے، وہ ٹکڑے نکالے، پیالے میں ڈالے، ان کو بھگو کر خود بھی کھانے لگے اور اس سے کہا آ جاؤ بھائی کھانے کا وقت ہو گیا، تم بھی کھا لو۔ حیران ہوا، کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں، جیسے دوسرے مسلمانوں کا بیت المال میں حصہ ہے آپ کا بھی ویسا ہی حصہ ہے، آپ اپنے اوپر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کا آپ جو ہے وہ بہت ہی ایک سادہ سی غذا آپ کھاتے ہیں اور سادہ کھانا کھاتے ہیں، اتنے کم معیار کا کھانا کھاتے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے بھی مدینہ سے منگواتا ہوں، میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ حرام کا کوئی لقمہ بھی میرے پیٹ میں جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی ہے، زہد ہے۔ آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کوئی نیک تقوی والا انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص متقی پرہیزگار سب سے زیادہ نیک تھا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ کے غلام تھے، ایک قمبر ان کا نام تھا، قمبر، قاف نون بے را، قمبر۔ وہ دن رات حالات کا مشاہدہ کرتے تھے، گھر کے حالات بھی جانتے تھے، دیکھتے تھے، حیثیت بھی معلوم تھی کہ بادشاہ ہے، اور متا بھی جانتے تھے کہ کتنی پونجی جوڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ غصے میں آئے، حج ہوتی ہے نا، حج، جب انسان اچھا ہونا تو پھر نوکر بھی حج میں آ کر بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ غلام تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو پھر بڑی ملاطفت والی تھی، نرم لہجہ تھا، نرم مزاج تھا، اچھے مزاج کے مالک تھے اور عظیم خلق پر فائز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک علوم میں سے آپ کو علم وافر ملا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے آپ نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، نہ خود کچھ کھاتے ہو، نہ دوسروں کو دینے دیتے ہو، اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں دیتے ہو، خود بھی کچھ نہیں رکھتے ہو۔ آؤ میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور آج تک آپ کو اس ڈر سے نہیں بتایا کہ آپ یہ بھی دوسرے مال کی طرح لوگوں پر خرچ کر دیں گے، میں نے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا آئیے میرے ساتھ۔ لے گیا اندر ایک کمرے میں، اس کے کونے میں دیکھا کہ ایک بوری پڑی ہوئی ہے اور اس بوری کو چھپا کر رکھا ہوا، ایک اور کپڑا اس پر ڈال کے رکھا ہوا۔ وہ بوری کھولی تو اس میں سے سونے کے برتن نکلے، سونے کے برتن نکلے اور چاندی کے برتن نکلے، چاندی بھی وہ جس پر سونے کا کام ہوا تھا، سونے کے نگ اس پر جڑے ہوئے تھے۔ اتنا زیادہ مال وہ آپ ہی کا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حصے میں آئی تھی وہ، تو غلام نے لے کر رکھ لی تھی کہ اچھے وقت میں کام آئے گا، برے وقت میں کام آئے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا نا کہ میرے گھر میں سونا اور چاندی پڑا ہوا ہے، اب اگر میرے گھر میں سونا نکل آئے تو کیا کریں گے ہم؟ آپ کے گھر میں سونا نکل آئے تو کیا کریں گے ہم؟ اور ایک بادشاہ کے گھر میں سونا نکل رہا ہے اور وہ جائز ہے، آپ کا اپنا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، تم برباد ہو جاؤ، تم میرے گھر میں جہنم کی آگ لانا چاہتے ہو۔ اور اسی وقت سب مسلمانوں کو بلایا جو آس پاس رہتے تھے، اور ان چاندی اور سونے کے برتنوں کا وزن کیا، وزن کرتے جاتے اور ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق دیتے جاتے، اور کہتے جاتے کہ اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی تیرے چکر میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد ہے، تقوی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باہر نکلتے ہیں، سخت دھوپ ہے، لباس بڑا موٹا کھدر کا کپڑا پہنا ہوا، اس وقت کھڈیوں پر کپڑے بنتے تھے ہاتھ سے، زیادہ تر موٹے کپڑے ہوتے تھے،
باریک کپڑا، نرم کپڑا بہت کم بنتا تھا اور وہ مہنگا ہوتا تھا، نایاب ہوتا تھا۔ یمن وغیرہ سے خصوصی کپڑے منگوائے جاتے تھے، امیر لوگ پہنا کرتے تھے ان کپڑوں کو۔ آپ تو پھر امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک کھدر کا کپڑا ہے، زیبتن فرمایا ہوا ہے، بڑا موٹا ہے اور وہ جناب گرمی کو جذب کرتا ہے، بہت ہی کھردرا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اپنے لیے کوئی راحت والا، سکون والا کپڑا تو لے لیجئے، آپ وقت کے امیر ہیں، لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، بیرونی سفارت کاری آتی ہے آپ کے پاس، باہر کے شہزادے آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، ان کے قاصد آتے ہیں، دوسرے ملکوں کے سفیر آپ سے ملتے جلتے ہیں، حضور کچھ تو خیال فرمائیے اپنے وقار کا اور اسلامی ملت کے وقار کا، کچھ تو خیال فرمائیے۔ فرمایا یہ کپڑا، یہ موٹا کپڑا مجھے سکون دیتا ہے، میری نماز میں بڑا خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اور اس وقت ایک آیت تلاوت کی، فرمایا تلک الدار الآخرہ، کہ جو جنت کا گھر ہے، جو آخرت کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا، کہ لوگوں ہم نے یہ جو جنت کا گھر ہے، جو آخرت کا گھر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے تعمیر کیے ہوئے ہیں یہ جنت کے محل، لا یریدون علوا، جو تکبر نہیں کرتے، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور جو جنت ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جنت اس شخص کو نہیں ملے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد ہے۔ وقت کم ہے، ان کا زہد بہت ہے۔ آپ کی ولایت، آپ کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں علی سے دشمنی مت کرنا، جو علی سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ رب سے دشمنی کرے گا۔ فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے نہیں کرے گا، اللہ سے کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، سورہ آل عمران کی آیت پارہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو نبی کی پیروی کرو، نبی سے محبت کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علوم نبوت کا شہر ہوں، اور علی اس شہر کو، علی جو علم کا شہر ہے اس کا دروازہ ہے۔ پتہ چلا علی سے جب تک محبت نہ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو علم ہے اس کا نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے شہر میں داخلہ تبھی ملے گا جب دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر کر جاؤ گے اور محبت ہوگی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اتنا علم تھا کہ دوسرا کوئی بندہ اس گتھی کو سلجھا نہیں سکتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منٹوں میں سلجھا دیتے تھے۔ ایک عورت آتی ہے آپ کے دربار میں، شکایت لے کر آتی ہے، کہتے ہیں امیر المومنین میرا بھائی مر گیا ہے اور اس نے ترکہ چھوڑا ہے، وراثت چھوڑی ہے 600 درہم، 600 درہم ترکہ چھوڑا اور مجھے صرف 1 درہم لوگوں نے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور فرمایا ہاں، لگتا ہے کہ تمہارا بھائی جو مرا ہے
اس نے پیچھے پسماندگان میں ایک ماں چھوڑی ہے، ایک بیوی چھوڑی ہے، 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، 12 بھائی چھوڑے ہیں، اور ایک بہن جو تو ہے تجھے چھوڑا۔ عورت حیران ہو گئی، کہا امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جو تمہیں 1 درہم ملا ہے میں نے اس سے اندازہ لگا لیا ہے کہ ترکے کا حساب کتاب کیا ہے۔ نبوت کا جو شہر ہے اس کا دروازہ ہے، جو علم کا جو شہر ہے اس کا دروازہ ہے، تو اللہ نے علم اتنا عطا کیا کہ اس قدر علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے پاس نہیں تھا جتنا علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ فرمایا اس نے ایک ماں، ایک بیوی، 2 بیٹیاں، 12 بھائی اور ایک بہن وارثوں میں چھوڑی، اس کے وارث یہ لوگ بنے۔ تو ماں کو 6واں حصہ آتا ہے، 600 درہم کا 6واں حصہ 100 درہم اس کو چلا گیا۔ پیچھے بچ کے بیوی کو 8واں حصہ ہوتا ہے، اور 600 کا 8واں حصہ 75 درہم بنتے ہیں، 75 درہم بیوی کو چلے گئے۔ فرمایا 2 بیٹیوں کو جو ہے وہ 2/3 ملتا ہے، یعنی اس کے 3 حصے کر دیے جائیں تو 2 حصے جو ہیں وہ کس کو ملیں گے بھائی؟ وہ 2 بیٹیوں کو ملیں گے۔ تو 600 کے اب اس کو 3 حصے کریں تو اس کے 2 حصے 400 بنتے ہیں، تو 400 فرمایا 2 بیٹیوں کو مل گئے۔ تو پیچھے جو ہے 25 درہم بچ گئے، 400 درہم بیٹیوں کو مل گیا، 100 درہم ماں کو مل گیا، 500 اور 75 درہم جو ہے وہ بیوی کو مل گیا، تو 600 میں سے باقی 25 درہم بچ گئے، 25 درہم بچ گئے اور 13 بندے بچ گئے، 13 میں سے 12 بھائی ہیں اور 13ویں بہن ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق مردوں کو 2 حصے ملیں گے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ اللہ کے قانون کے مطابق مردوں کو 2 حصے ملیں گے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ 25 میں سے ہر بھائی کو 2 درہم ملے، 24 ہو گئے، اور 1 درہم بچ گیا جو تمہارے حصے کا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس قدر علم دی۔ ایک اور واقعہ، ہزاروں واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، وقت تھوڑا ہوتا ہے، اوپر سے آپ حضرات بھی سردی کی وجہ سے عین وقت پر تشریف لاتے ہیں، جب 10-15 منٹ رہ جاتے ہیں تو اس وقت آپ سب لوگ آ جاتے ہیں، تو وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ بہرحال جی ایک اور واقعہ ان کا پیش کرتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک اور بندہ تھا اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ وہ دونوں جب کھانا شروع کرنے لگے تو ایک اور بندہ آ گیا، ان دونوں نے اس تیسرے بندے کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا اور 3 بندوں نے 8 روٹیاں مل کر کھائی۔ وہ جو تیسرا بندہ تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، باہر سے مہمان آ گیا تھا، جاتے ہوئے اس نے 8 درہم نکالے اور ایک بندے کو دے دیے۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں نا، اس نے حساب یہ کیا کہ 5 روٹیاں میری تھیں اور 3 روٹیاں اس کی تھیں، لہذا 5 درہم اس نے رکھ لیے اور 3 درہم دوسرے کو دے دیے 3 روٹیوں والوں کو۔ اس نے جھگڑا کیا، اس نے کہا نہیں، 4 درہم مجھے دے اور 4 درہم تو رکھ، ہم نے ساتھ میں مل کر کھانا کھایا ہے اور دونوں حصے دار بن گئے ہیں، تو آدھا حصہ میرا بنتا ہے اور آدھا حصہ تمہارا بنتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، فیصلہ لے کر چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حضور یہ معاملہ ہے، میری 5 روٹیاں تھیں، اس کی 3 روٹیاں تھیں، ہم 3 بندے ہو گئے، تینوں نے مل کر کھانا کھایا، 8 درہم جاتے ہوئے وہ شخص دے کر گیا ہے، 5 میں نے رکھ لیے، 3 اس کو دیے، یہ کہتے ہیں نہیں ایک اور بھی دے، 4 کر برابر برابر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا، جس کو 3 ملے نا، کہا اب تیرا فائدہ ہے، 3 لے لے۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو انصاف چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انصاف تو یہ کہ تو 1 درہم لے اور 7 درہم اس کو ملے۔ وہ بندہ حیران، دوسرے بندے بھی حیران، وہی 3 روٹیاں ہیں، 3 پر 1 درہم کیسے؟ دوسرے کی 5 روٹیاں ہیں اور 5 درہم پر 7 درہم اس کو کیسے 5 روٹیوں پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ لوگوں کو کہا جی نہیں آئی۔ فرمایا میں سمجھاتا ہوں۔ کہا جی ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو۔ اب جس کی 3 روٹیاں تھی، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے تو 3 9 ٹکڑے 3 روٹیوں والے کے ہو گئے۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے، 5 یا 15 اس کے ہو گئے۔ 15 اور 9 کو جمع کر لو، کتنے بن جائیں گے بھائی؟ 24 بن جائیں گے۔ 24 روٹی کے ٹکڑے بن گئے، 24 ٹکڑے 15 روٹیوں کے۔
کھانے والے کتنے بن گئے بھائی؟ 3۔ فرمایا 24 کو 3 پر تقسیم کر دو، ہر ایک کے حصے میں روٹی کے کتنے ٹکڑے ہیں بھائی؟ 8 8 8 8۔ ہر بندے نے 8 ٹکڑے کھائے گویا کہ۔ اب فرمایا تیرے پاس جو روٹی کے ٹکڑے تھے، تیری روٹی کے کل 9 ٹکڑے بنے تھے، تم نے 8 خود کھا لیے اور 1 ٹکڑا تیسرے مہمان کو دیا، اور اس کی روٹیاں جو تھی 5 تھیں، اس کی 15 ٹکڑے بن گئے 5 روٹیوں کے، اس نے 8 تو خود کھا لیے اور 7 مہمان کو دیے، تو 7 ٹکڑے اس نے مہمان کو دیے، 7 درہم اس کے ہو گئے، اور 1 ٹکڑا تم نے مہمان کو دیا، 1 درہم تمہارا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ جی، کیا کمال کی بات ہے، کیا فیصلہ کیا حضرت۔ اس طرح کے ہزاروں فیصلے ہیں۔ ایک دن دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لوگ ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو چھڑا لیا، فرمایا کیوں لے کر جا رہے ہو؟ عرض کیا گیا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد قائم کرنے کا جی حکم دیا ہے، سنسار کیا جائے۔ وقت ہو تو نہیں کیا جی؟ پتھر مار مار کر اس عورت کو ہلاک کر دیا جائے، اس عورت نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس عورت کو، چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، فرمایا آپ نے ایسا کیا ہے، عدالت کی کارروائی میں آپ مخل ہوئے ہیں اور حکومتی ریٹ کو آپ نے چیلنج کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پاگل بندہ ہوتا ہے، مخبوط الحواس شخص جو ہوتا ہے، اس سے حد کو اٹھا لیا گیا ہے، اسے معافی ہے، وہ مرفوع القلم ہے، شریعت کے احکامات اس پر جاری نہیں ہوتے۔ فرمایا ایسا ہی ہے۔ فرمایا ایک اور بھی ہے، جو نابالغ بچہ ہو اس پر بھی شرعی احکامات جاری نہیں ہوتے۔ فرمایا ایسا ہی ہے۔ فرمایا اس عورت کو کبھی کبھی مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کوئی اس سے جو غلطی اور گناہ سرزد ہوا ہے اس وقت یہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک صحیح کہتے ہو، اگر شک بھی پڑ جائے تو حدود جو ہوتی ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں، تو معاملے میں شک آ گیا تھا، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصیرت سے کام لیتے ہوئے وہ حد کو ساقط فرما دیا تھا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک بندہ بیٹھا ہے صبح کی نماز پڑھ کر تسبیح کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، ہاں بھائی صبح کیسی گزری، تم نے صبح کس حال میں کی؟ اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا کہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں اور میں حق سے متنفر ہوں، حق کو جو ہے نا میں ناپسند کرتا ہوں، اور زمین میں میرے پاس وہ کچھ ہے جو آسمان میں اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا بول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے جلالی صحابی تھے، انہوں نے کہا اٹھاؤ تلوار، اس کی گردن سر تن سے جدا کر دو، اس نے بے ادبی کی ہے اور یہ مرتد ہو گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ٹھہر جائیے، جلد بازی سے کام نہ لیجئے، اس بندے نے پہلی بجھائی ہے آپ کو۔ فرمایا قرآن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا جو مال ہے، تمہاری جو اولاد ہے، وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، مطلب کہ میں مال دولت اور اولاد کو پسند کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں حق سے کراہت کرتا ہوں، حق کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو حق سے مراد موت ہے۔ 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ جب حق آ گیا یعنی موت آ گئی، تو یہ حق سے مراد موت کو لے رہا ہے کہ موت ہر بندہ ناپسند کرتا ہے، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، تو یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں میں رب کے پاس وہ نہیں ہے جو زمین میں میرے پاس ہے، تو وہ رب کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے پاس اولاد ہے۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتا؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس جیسا کوئی ہے۔ یہ ہے آپ کے علم کے قصے، آپ کی قضا کے قصے بہت زیادہ ہے،
اور آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ پہاڑ پر جمع ہو کر ایک بندے کو سن رہے ہیں، وہ بندہ اونٹ پر سوار ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ بڑے مجمع میں گالیاں دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ، خاص طور بنو امیہ کے دور حکومت میں وہ بندہ بھی گالیاں دیے جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برے الفاظ کہہ رہے، کیا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا؟ کیا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں ہے؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ اور جنگ میں شرکت نہیں کی ہے؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا جو دروازہ تھا وہ اپنے ہاتھوں پر نہیں اٹھایا تھا؟ علی اتنی عظمتوں والا ہے، اس کو گالیاں دے رہے ہو۔ پھر قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہ اے اللہ، یہ تیرے ولی کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ ان لوگوں کو اس وقت تک واپس نہ کرنا جب تک یہ لوگ اس بد کردار شخص کا برا انجام نہیں دیکھ سکتے۔ دعا کرنے کی دیر تھی، اونٹ بد کا جس پر وہ سوار تھا اس نے ایسا اس کو پٹخ کے مارا کہ سر اس کا جو تھا وہ تن سے جدا ہو گیا، اس کا دماغ جو تھا وہ پھٹ گیا اور اسی وقت وہ مر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک دشمن اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم غلط بات کر رہے ہو، جھوٹ بات کہہ رہے ہو، ہم نے ایسی بات نہیں سنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری نیت کو جانتا ہوں اور اے اللہ تو ہی فیصلہ فرمانے والا۔ اسی وقت وہ شخص اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین کی یہ کرامات ہیں، ہر صحابی کی کرامتیں ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس موضوع کو منتخب کرنے کی ایک بار پھر سے کیوں منتخب کیا گیا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج 22 رجب المرجب ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی باہمی لڑائیاں ہوئی، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں آ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کسی دوسرے صحابی کو گالی دینا جرم ہے، انسان کے ایمان کا خطرہ ہے، ویسے ہی حضرت امیر المومنین سیدنا امیر جو ہمارے جو ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی گالی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ ان کی شان میں تنقیص کرنا بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فرمایا اصحابی کن نجوم، کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی مرضی اقتدا کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے ساری باتیں رسول اللہ سے سیکھی ہیں۔ جس صحابی کو بھی جو عمل کرتا ہوا دیکھو گے یقیناً اس نے وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں امت کے خصوصی طور پر پاکستان کے بہت نامور علماء اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے ہیں، اور یہ ولیوں کا سلسلہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا کر پہنچتا ہے، وہاں اس کی انتہا ہوتی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ چلے گئے، حضرت پیر عبد الرحیم چترالی چلے گئے، اور اسی طرح سے حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چلے گئے، اور 3 دن پہلے حضرت مولانا پیر آگے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے محتمم، اور حضرت مولانا حسن امرت سری نور اللہ مرقدہ کے بہت بڑے صاحبزادے علم و فضل والے، وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ اور ادھر سے جو ہے ابو عبیدہ جو ہے حماس والے، ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ تو پچھلے 2-3 ہفتوں میں اللہ والوں کے اس دنیا سے اٹھنے کے بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اللہ والوں کا سلسلہ جو آ کر متناہی ہوتا ہے، جس کی انتہا ہوتی ہے، وہ آخری جو کڑی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے۔ جتنے بھی سلسلے ہیں، چاہے نقش بندی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے سہروردی ہو، جتنے بھی یہ ولایت کے جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کی عظمت اور مقام ہمارے دل میں جاگزیں اور پیوست فرمائے، اور تمام صحابہ سے ہمیں محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔